ہمیں مجبوراً پیچھے اٹھنا پڑتا ہے. معزز حاضرین کرام، آپ نے دیکھا میں نے قرآن کی 4-5 آیتیں پڑھی. مولانا صاحب کو ابھی تک ہمت نہیں ہو رہا ایک آیت کے جواب دینے کے. جواب تو دیجیے مولانا صاحب. خدا کی قسم یہ زمین پھٹ تو سکتی ہے، آسمان پھٹ تو سکتا ہے، مولوی افتخار کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں. جواب دیجیے نا. کتابیں کہتے ہیں میں اتنی کتابیں لایا، آپ کے کس کام کے؟ آپ نے تو ابھی تک ایک کتاب بھی نہیں کھولا. آپ نے دعویٰ لکھ کے دے دیا کہ جنازے کے دعا مانگنا بدعت ہے. ایک دلیل سے دے اس پر نا. اور دوسری بات، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے داڑھی آپ کی سفید ہے، کالا چشمہ ہے، سفید پگڑی ہے. یہ مناظرہ بیدی ہو رہا ہے یا پورے ملک میں پھیلے گئے انشاءاللہ. لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، دیوبندی مولوی یا سفید داڑھی ہو کر جھوٹ بولتا ہے. میں نے حوالہ یہ دیا، تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ جواب دیتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ہضم کر گئے. مجھے کہتے ہیں منافق جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ خود بولا. یہ سفر چھوڑ جس کا جواب نہیں دے پیچھے گئے. اگر کہتے ہیں وہ بات، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ صحیح ہے جو آپ نے پڑھا وہ؟ اگر آپ کہیں یہ صحیح تو وہ جھوٹ، اگر وہ صحیح تو یہ جھوٹ. یہ فیصلہ آپ کریں، آپ کے گھر کا، ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال یہ بھی آپ کے ذمے، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا. قرآن کی آیتیں جو میں نے پڑھی آپ نے ابھی تک ایک بھی جواب نہیں دیا. دوسری بات، ابھی آپ کے ذمے ہضم نہ کرنا. کہتا ہے آپ حلوہ کھاتے ہیں، ہمیں تو فخر ہے. کھولیے نکالیے مشکات شریف کتاب العتمہ. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضیہ فرماتی ہے فرماتی ہے کہ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوہ والعسل. نبی پاک علیہ السلام حلوہ کو پسند فرماتے تھے. ہم تو سنت والی چیز کھاتے ہیں. آپ بتائیں تمہارے مولوی رشید احمد گنگوئی فتوائے رشیدیہ کے اندر لکھتے ہیں کوا کھانا ثواب ہے. بتاؤ یہ کہاں سے کب شروع کیا تم نے؟ اپنی باری آئے تو کبا بھی کھاؤ ثواب ملے گا. اپنی باری آئے جب ہم حلوہ کھاتے ہیں تو ہمیں ٹوکتے ہو. ابھی آپ کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. مولوی صاحب کہنے لگے لاؤ کوئی حدیث. حضور نے 1.5 لاکھ جنازے پڑھے، ایک ثابت کیا. آپ نے کیا پڑھی حدیثیں؟ آؤ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اپنی کتاب پیش نہیں کرتا. یہ تمہارے دیوبندیوں کی شرح عون المعبود شرح ابو داؤد، اس کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ انصاری. جب ان کا وصال ہوا نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ثم رفع یدیہ. اس کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے. ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ فقال، سرکار نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ یضحک الیک. یا اللہ جب کل قیامت والا دن آ جائے میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہیے تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے. میں نہیں کہتا میری بات ہو تو آپ اعتراض کریں. تمہارے دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں. عون المعبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197. لے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو شاید ہمت ہو سکے جواب دینے کی. اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں بھی موجود ہے. یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جنازے کے بعد. اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برہ انصاری سے ملاقات کرنا کس حال میں؟ تضحک الیک وتضحک وادخر، کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برہ انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرا، تو اسے دیکھ کر مسکرا. جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعت تھی. فتویٰ لگانے کے تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے. تمہارے فتوے کی روح سے نبی پاک علیہ السلام